أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد اللہ پر ایک تو لفظ عرض کرنا ہے بشارت دنیاوی برائے مؤمنین مخلصین، بشارت دنیاوی برائے مومنین مخلصین، اور آپ کو ربط لکھوا دوں اس آیت کا ماقبل کے ساتھ. آج منافقین تہمت لگا رہے ہیں ایک وقت آئے گا اللہ خلافت دے گا اور مضبوطی بھی. یہ ساری سازشیں دم توڑ جائیں گی. پھر میں دہرا رہا ہوں، آج منافقین تہمت لگا رہے ہیں ایک وقت آئے گا اللہ خلافت دے گا اور مضبوطی بھی، پھر ساری سازشیں دم توڑ جائیں گی. یہ ماقبل کے ساتھ ربط ہے اس آیت مبارکہ کا. اب وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، آمنوا منکم وعملوا الصالحات پر ایک بڑا قیمتی عنوان لکھنا ہے آیت کے اوپر، صفات خلفاء قبل از خلافت. صفات خلفاء قبل از خلافت. اور نیچے آیت اب وعد اللہ دو تاکیدیں ہیں اس کے اندر. یہ وعد اللہ ایک تاکید ہے، اللہ کا وعدہ کر رہا، کیونکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا، تو وعد اللہ یہ ایک تاکید ہے. اور آگے لیستخلفنہم جو ہے یہ دوسری تاکید ہے اور لام قسمیہ ہے. اس سے پہلے واللہ مقدر ہے، مجھے اللہ ہونے کی قسم. تو دو تاکیدیں ہیں اس میں، ایک وعد اللہ تاکید نمبر 1 لیستخلفنہم لام قسمیہ، اس سے پہلے واللہ مقدر ہے، مجھے اللہ ہونے کی قسم. وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے اور عمل کیے انہوں نے نیک. آمنوا منکم یہ کمال ہے قوت نظریہ اور دوسرا ہے کمال قوت عملیہ. آمنو نظریہ ہے اور عامل الصالحات یہ قوت عملیہ ہے. اللہ نے وعدہ کیا یہ صفات خلفاء ہیں قبل خلافت، ایماندار ہونا اور نیک اعمال کرنا. اب مجھے اللہ ہونے کی قسم لیستخلفنہم ضرور خلافت دے گا اللہ ان کو جو تم میں سے ایمان لا چکے ہیں اور عمل نیک کیے. کہاں خلافت دے گا؟ فی الارض، عرب اور عجم کی سرزمین میں. الارض پر عرب و عجم. کما استخلف الذین من قبلہم جیسا کہ خلافت دی تھی ان لوگوں کو من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. ان سے پہلے سے مراد بنی اسرائیل، جیسے بنی اسرائیل کو خلافت دی تھی ان کو بھی اللہ کریم ایسے خلافت دے گا. عمالقہ وغیرہ کو ختم کرایا اور عمالقہ کو ختم کر کے بنی اسرائیل کو خلافت دی تھی، اسی طرح ان کو بھی عرب و عجم کی سرزمین میں خلافت دوں گا. اور دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ضرور مضبوط کرے گا اللہ ان کے لیے ان کے دین کو. اس زمانے میں دینی قوت ہوگی، ضرور مضبوط کرے گا اللہ ان کے لیے ان کے دین کو. الذی وہ دین ارتضیٰ لہم کے پسند کر لیا ہے اللہ نے
ان کے لیے۔ ورزیت لکم الاسلام دینہ، سورۃ مائدہ میں آیا ہے اللہ نے تمہارے اسلام کو بطور دین پسند کیا، اللہ کریم اس دین اسلام کو مضبوط بھی کر دے گا، تو اس زمانے میں دینی قوت بھی ہوگی۔ اور تیسرا وعدہ والا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، وعدہ نمبر 3، اور ضرور تبدیل کر دے گا ان کو ان کے خوف کے بعد امن کی حالت میں، اللہ ان کے خوف کو ختم کر کے امن کی حالت پیدا کر دے گا۔ یہ تیسرا وعدہ ہے، اندرونی و بیرونی طاقت سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو گئی ان کی صفات خلافت سے پہلے، اور 3 وعدے اللہ نے کر لیے۔ بنی اسرائیل کی طرح خلافت دینا، خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت والے طریقے کے مطابق دین کو مضبوط کرنا، خوف کو ختم کر کے اس کو امن کی حالت میں تبدیل کرنا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ صفات خلفاء ہیں بعد الخلافت۔ عبادت کرتے رہیں گے میری، عبادت کرتے رہیں گے میری، نہیں شریک کریں گے میرے ساتھ کسی چیز کو۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جو بے قدری کرے گا، یہ جملہ معترضہ ہے، ایک علیحدہ جملہ ہے خاص بات بتانے کے لیے۔ اس کفر سے مراد وہ کفر نہیں ہے اسلام کا انکار کر دینا، کفر سے مراد یہاں ناقدری ہے، بے قدری ہے۔ جو بندہ بے قدری کرے گا بعد ذالک، اس نعمت کے ملنے کے بعد، جو بندہ ناقدری کرے گا بعد ذالک، اس نعمت کے ملنے کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، بس یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ نے اصحاب رسول سے 3 وعدے کیے تھے، خلافت عطا کرنا 1، دین کو مضبوط کر دینا 2، اور خوف کے بعد امن کی حالت پیدا کر دینا 3۔ اب یہ تینوں وعدے اللہ نے خلفاء راشدین کو خلافت عطا کر کے پورے کر دیے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیسری بات نہیں تھی۔ تیسری بات وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، امن والی حالت نہیں رہی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد قتل عام شروع ہو گیا، لیکن خوف کا ایک جملہ ضرور لکھنا ہے سامنے حاشیے پر۔ خوف سے مراد وہ خوف جو کفار کے مقابلے میں ہو، کفار سے مراد وہ خوف جو کفار کے مقابلے میں ہو۔ من کفر کا میں نے معنی کیا ناشکری، بے قدری، ناقدری، جو بھی آپ معنی کریں، اس سے حقیقی کفر مراد نہیں ہے۔ اس کی دلیل آگے الفاسقون نہ ہوتا تو اس سے مراد ناقدری ہے۔ الفاسقون سے مراد اس خلافت کے خلاف بغاوت کرنے والے، اس خلافت کے خلاف بغاوت کرنے والے۔ اب میں ایک ایک بات نہیں لکھوا سکتا، آپ قلم چلائیں۔ من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا اس سے مراد قاتلین عثمان ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اس خلافت کی ناقدری کی۔ من کفر سے مراد قاتلین عثمان ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اس خلافت کی ناقدری کی اور فاسق بنے، اور اس ناشکری کے نتیجہ میں اللہ نے امن اٹھا لیا اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ جو میں نے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم پر بات کی ہے اس کو ذرا پھر غور سے سن لیں۔ حضرت علی کے دور میں خلافت تو تھی، وَلَا يُمَكِّنَنَّهُم دِينَهُم، اسلام کی مضبوطی تو تھی، لیکن آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں، اس لیے تیسری بات اس دور میں نہ رہی، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ لیکن 2 باتیں ذہن میں رکھیں، حضرت علی کی خلافت برحق ہے، یوں نہیں ہے کہ تیسری بات نہیں تھی تو خلافت برحق نہیں ہے، خلافت حضرت علی کی برحق ہے، اور شان اور مقام کے لحاظ سے بھی حضرت علی کا ترتیب کے مطابق 4تھا نمبر ہے۔ جیسے خلافت میں 4تھا نمبر ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فضیلت میں بھی 4تھا نمبر ہے۔
اب جو خلاصے کے طور پر بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ تینوں شرطیں کون سے خلفائے راشدین کی خلافت میں پائی جاتی تھیں؟ پہلے تین، چوتھی حضرت علی کی خلافت میں یہ تیسری بات نہیں تھی، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، لڑائیاں شروع ہو گئی تھی خانہ جنگی، لیکن خلافت حضرت علی کی برحق ہے، اور فضیلت میں نمبر بھی حضرت علی کا ویسے ہے جیسے خلافت میں چوتھا نمبر ہے۔ اب ایک چھوٹا سا اشکال ہے، آپ آیت کو دیکھیں، کان میری طرف لگائیں۔ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ اس خلافت سے مراد حضرت مہدی کی خلافت ہے۔ یہ بات عقلاً بھی غلط ہے اور نقلاً بھی غلط ہے۔ سوال، اہل تشیع کہتے ہیں کہ اس خلافت سے مراد حضرت مہدی کی خلافت ہے۔ جواب، یہ بات عقلاً بھی غلط ہے اور نقلاً بھی غلط ہے۔ عقلاً اس لیے غلط ہے، قربانیاں صحابہ دیں اور خلافت حضرت مہدی کو ملے، عقل نہیں مانتی۔ اور نقلاً بھی یہ بات غلط ہے۔ نقلاً اس لیے غلط ہے، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے اور نیک عمل کر رہے ہیں ان کو خلافت دوں گا۔ ابھی تو حضرت مہدی پیدا بھی نہیں ہوئے، تو عقلاً بھی یہ بات غلط اور نقلاً بھی یہ بات غلط۔ آگے چلیے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اصول فوز نمبر 1، کامیابی کا پہلا اصول، اس کا جملہ لکھنا ہے، جب برکات اطاعت تم نے سن لیے، جب برکات اطاعت تم نے سن لیے تو ان اصولوں پر عمل کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو تم نماز۔ دوسرا کامیابی کا اصول، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دو تم زکات۔ نمبر 3، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہا مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ تینوں اصولوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ ثمرہ، اصول ثلاثہ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا۔ ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا، کافر ہرگز گمان نہ کریں کہ معجزین فی الارض، ثمرہ دنیاوی، دنیا کا نتیجہ، کہ عاجز کرنے والے ہوں گے زمین میں عاجز کرنے والے ہوں گے، نہ بلکہ یہ ہار جائیں گے۔ اوپر جملہ لکھ لیں، بلکہ یہ ہار جائیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ثمرہ اخروی، آخرت کا نتیجہ اور ٹھکان ان کافروں کا آگ ہوگا۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور البتہ برا ہے وہ ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ۔ اب نبی حضرات کے لیے چھوٹا سا ایک لفظ عرض کرتا ہوں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا پر عنوان تو لکھوا دیا صفات خلفاء بعد خلافت، لیکن نبی حضرات صرفی سن لیں گے یعبدوننی، یہ الذین آمنوا اس سے حال بن رہا ہے، درا حالے کہ وہ عبادت کرتے رہیں گے میری۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے نیچے لکھنا ہے حصہ نمبر 2 سورت، حصہ ثانی سورت، بیان آداب، جلدی کریں، بیان آداب، جو کہ زنا کو روکنے والے ہیں، جو کہ زنا کو روکنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے اوپر لکھنا ہے تتمہ، حکم اول استیزان، آیت نمبر 24، یہ بھی حوالہ لکھ لیں، آیت نمبر 24، اس کا یہ تتمہ ہے، اس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ چوبیس نہیں 27 ہے، 27 آیت نمبر 27 ہے۔ آیت نمبر 27 پر ایک دفعہ نظر ڈال دیں،
یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، ایمان والو نہ داخل ہو تم کوئی سے گھروں میں غیر بیوتکم، سوائے اپنے گھروں کے، یہاں تک کہ اجازت لے لو اور سلام کرو تم گھر والوں پر، یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وہ جو اجازت والا مسئلہ تھا اس کا تتمہ ہے، اس کو پورا کرنے لگے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، آمنو کے نیچے لکھنا ہے مرد و عورت، مردوں کو بھی خطاب ہے عورتوں کو بھی خطاب ہے۔ لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ اجازت مانگے تم سے وہ لوگ کہ مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ الذین ملکت کے نیچے لکھنا ہے لونڈی و غلام، دونوں مراد ہیں، لونڈی و غلام دونوں مراد ہیں۔ لونڈی بھی اجازت مانگے، غلام بھی اجازت مانگے، حالانکہ ان کا تو آنا جانا لگا رہتا تھا گھر کے اندر، مالک کے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ والذین، اور وہ بھی اجازت مانگے، لم یبلغ الحلم منکم، جو نہیں پہنچے بلوغت کو تم میں سے۔ الحلم بلوغت، جو بالغ نہیں ہیں نابالغ بچے ہیں وہ بھی اجازت مانگے، لونڈیاں اور غلام بھی اجازت مانگے۔ کب اجازت مانگے؟ ثلاث مرات، تین بار دونوں اجازت مانگے، لونڈیاں اور غلام بھی اور نابالغ بچے بھی۔ کون سے تین اوقات؟ من قبل صلاۃ الفجر۔ یا ایھا الذین آمنو کے نیچے میں نے دو لفظ کون سے عرض کیے ہیں؟ مرد اور عورت، مردوں اور عورتوں دونوں کو خطاب ہے، لیکن آگے خیال کریں آگے تقسیم ہوگی، سامنے جملہ لکھ لیں۔ غلام مرد مردوں پر، کنیز عورتیں عورتوں پر، بغیر اجازت کے ان تین اوقات میں داخل نہ ہوں۔ ایک چھوٹا سا نوٹ بھی لکھ لیں، غلام کا مالکہ سے، عورت مالکہ سے ہر حال میں پردہ ہے۔ جنگی قیدی تقسیم ہوئے، ایک غلام ایک مسلمان عورت کے حصے میں آ گیا، اس کا ہر حال میں مالکہ سے پردہ ہے۔ یہ تین اوقات ہوں یا تین اوقات کے علاوہ ہوں۔ من قبل صلاۃ الفجر، صبح کی نماز سے پہلے ایک، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، نمبر دو، اور جب اتار کر رکھ دیتے ہو تم ثیابکم اپنے زائد کپڑے، زائد کا لفظ لکھنا ہے، زائد کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، من الظہیرہ دوپہر کے وقت میں سے، دوپہر کے وقت تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، سارے کپڑے بندہ اتار دیتا ہے بے لباس ہو جاتا ہے نا، اسی لیے لفظ لکھوایا زائد کپڑے۔ نمبر تین، وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین اوقات ایسے ہیں کہ غلام اور لونڈی اور بچوں کو بھی اجازت لے کر آنا چاہیے، ورنہ لونڈی تو ہر وقت آ جا سکتی ہے مالکہ کے پاس، بچے تو ہر وقت گھروں میں آیا جایا کرتے ہیں۔ ان تین اوقات میں ان کو بھی اجازت لینی چاہیے، البتہ جو غلام ہے اس کا مالکہ سے ہر حال میں پردہ ہے، لیکن غلام ہے اور اس کا جو مالک ہے وہ بھی مرد ہے، غلام آ جا سکتا ہے، لیکن ان تین اوقات میں غلام کو بھی مرد مالک سے اجازت لینی پڑے گی۔ کیوں؟ ثلاث عورات لکم، اس کے نیچے علت، وجہ یہ ہے یہ تین اوقات بدن کھلنے کے ہیں تمہارے لیے، عورات بدن کھلنے کے وقت، یہ تین بدن کھلنے کے وقت ہیں تمہارے لیے۔ انسان کا جسم کھلا ہوتا ہے ان تین وقتوں میں، صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت، عشاء کی نماز کے بعد۔ ان تین اوقات میں اجازت کے بغیر نہ آئیں۔
لیسا علیکم ولا علیہم جناح، نہیں تمہارے اوپر اور نہ ان کے اوپر کوئی گناہ، بعدہن ان تین اوقات کے علاوہ، بعد کا یہاں کیا معنی کیا؟ علاوہ، ان تین اوقات کے علاوہ تم پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ علیکم پر لکھنا ہے منع نہ کرنے پر، منع نہ کرنے پر تم پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ولا علیہم، علیہم پر لکھنا ہے بلا اجازت چلے آنے پر، بلا اجازت چلے آنے پر ان پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تم منع نہ کرو، تم پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن بعدہن ان تین اوقات کے علاوہ، ان تین اوقات میں اجازت لینی پڑے گی۔ مولانا آپ میری طرف دیکھیں، آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا سمجھا اس آیت سے؟ لونڈی اگر مالکہ کے پاس آنا چاہتی ہے، ان تین وقتوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، ویسے پوچھ رہا ہوں، لونڈی مالکہ کے پاس آنا چاہے اس کو اجازت لینی پڑے گی؟ کوئی اجازت نہیں، لیکن ان تین اوقات میں لونڈی کو مالکہ سے اجازت لینی پڑے گی، اور جو غلام ہے کسی عورت کا اس کو کب اجازت لینی پڑے گی؟ ہر حال میں اجازت۔ یہ تین اوقات ہیں یا نہیں ہے؟ اچھا، مرد غلام ہے، مالک بھی مرد ہے، مرد غلام ہے، مالک بھی مرد ہے۔ غلام تو گھر میں رہتا ہے، آتا جاتا ہے، کام کاج کرتا ہے، تو غلام کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مرد مالک سے، لیکن ان تین اوقات میں وہ مرد مالک سے بھی اجازت لے گا۔ بچوں کی بات بھی آ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ ان تین اوقات میں اجازت لیں اور تین اوقات کے علاوہ آ جا سکتے ہیں، کیوں؟ وجہ طوافون، علت، علت کا معنی وجہ، طوافون علیکم، چکر لگانے والے ہوتے ہیں تم پر، بعضکم علی بعض، بعض تمہارے بعض پر، ہر وقت جو آنا جانا لگا رہتا ہے، لونڈی آ رہی ہے، کوئی چیز لے جا رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے، باہر چلی گئی چیز لے آئی، ہر وقت تو اجازت لینے میں تکلیف ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح واضح کرتے اللہ تمہارے لیے احکامات، لکم الآیات، آیات کے نیچے احکامات۔ واللہ علیم، اللہ کریم جاننے والا ہے، اس پر لکھیں حکمتیں، اللہ حکمتیں اور مصالح جاننے والا ہے، کس حکم میں کون سی مصلحت اور فائدہ ہے، حکیم حکمتوں والا ہے، اس کے نیچے رعایت مصلحت میں، رعایت مصلحت میں، اللہ نے مصلحت کی رعایت رکھی ہے، فلاں وقت آئے فلاں وقت نہ آئے، اللہ کو پتہ ہے، وہ حکیم ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے، منکم پر لکھو یعنی آزاد، آزاد لوگوں تم میں سے بچے پہنچ جائیں الحلما، بلوغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پر چاہیے کہ وہ اجازت مانگیں، کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ کیا ہی انداز ہے اللہ کی رحمت ہمارے اساتذہ پر، کیسے قرآن سمجھایا۔ اب آپ لفظوں پر غور کریں، میں معنی کروں۔ جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے آزاد لوگوں، تمہیں کہہ رہا ہوں میں اللہ، کس کو پہنچ جائیں بچے الحلم، بلوغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پر چاہیے کہ بچے بھی اجازت مانگیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ من قبلہم جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ من قبلہم کا کیا معنی لکھنا ہے؟ جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اوپر لکھ لیں یعنی بڑی عمر والے، یعنی بڑی عمر والے۔ اب آپ تو بادشاہ لوگ ہیں سارے علماء کرام، آپ مانا کریں گے جیسا کہ اجازت مانگے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے سے کیا مانا؟ جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، بڑی عمر والے۔ بچے بالغ ہو گئے، اب بڑی عمر والوں کے حکم میں ان کو بھی اجازت لے کر آنا چاہیے، لیکن ان تین اوقات میں تو اجازت لینی ہے، باقی بچے آتے جاتے رہتے ہیں، گھروں میں کھیلتے رہتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح واضح کرتے اللہ کریم تمہارے لیے اپنے احکامات، اللہ کریم جاننے والا ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ والقواعد، یہ حکم نمبر 2 ہے، لکھیں حکم نمبر 2،
تتمہ ہے آیت نمبر 31 کا، جو پردے والا حکم گزرا ہے نا اس کا تتمہ ہے۔ آیت نمبر 31 کہاں ہے؟ یہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اب میں مانا کرتا جاتا ہوں، مومن عورتوں کو کہہ دیجئے نظروں کو نیچے رکھا کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں۔ میں نے کل آپ کو 2 زینت لکھوا دی تھی، ایک قدرتی ایک مصنوعی۔ قدرتی زینت کیا ہے؟ وہ منہ ہے، یہ ماتھا ہے، ہاتھ ہے، جسم سارے کا سارا محل زینت ہے۔ اور مصنوعی بھی لکھوا دی تھی، زیورات ہیں، لباس ہے، پوشاک ہے، یہ چیزیں۔ لیکن الا ما ظہر منہا، جو مجبوراً ظاہر ہو پڑے اس سے، اس کے میں نے 3 مطلب آپ کو لکھوائے تھے۔ میں آپ کو خلاصہ ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں۔ مجبوراً عورت کی کیا چیز ظاہر ہوگی؟ برقع۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات آپ کو لکھوائی تھی۔ اب برقعے کو تو چھپانا ممکن نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، خیر ہے، برقع دوسروں کو نظر آتا رہے، کوئی گناہ نہیں۔ اور دوسرا الا ما ظہر منہا کا مطلب آپ کو عرض کیا تھا، ہاتھ 2 پاؤں 2 ہاتھ مجبوراً ظاہر کرنے پڑ جائیں تو عورت کو اجازت ہے، مجبوراً ظاہر کر سکتی ہے۔ پھر میں نے اس پر آپ کو اشکال لکھوایا تھا، تم کہتے ہو ان 3 اعضاء کو مجبوراً ظاہر کرنے کی اجازت ہے، تو جسم کے باقی اعضاء بھی تو مجبوراً ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ پیٹ پر پھوڑا نکلا ہوا ہے، عورت کو ڈاکٹر کو پیٹ دکھانا پڑ گیا، پھر ہم نے کہا دوسرے جو اعضاء ہیں ان کی مجبوری کبھی کبھی پیش آتی ہے، ہاتھ 2 پاؤں اور چہرہ، اس کی مجبوری اکثر پیش آتی ہے۔ کیسے اکثر پیش آتی ہے؟ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا کمانے والا کوئی نہیں، وہ بیچاری مزدوری کے لیے باہر جاتی ہے، اب ہاتھ بھی کھولنے پڑیں گے، چہرہ بھی کھولنا پڑے گا۔ ایک بیچاری بیوہ عورت ہے، بچے یتیم ہے، وہ کام کے لیے باہر جا رہی ہے، ہاتھ پاؤں چہرہ کھولنا پڑے گا۔ تو ان 3 اعضاء کی مجبوری اکثر پیش آتی ہے۔ تیسرا آپ کو قول لکھوایا تھا الا ما ظہر منہا، عورت اپنے سارے جسم کو ظاہر نہ کرے، یہ 3 اعضاء گھر کے اندر ظاہر کر سکتی ہے، یہ بات ہو چکی۔ آگے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اپنے جو دوپٹے ہیں گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ پھر 12 آپ کو لکھوا دیے تھے بندے جن سے عورت کا پردہ نہیں ہے۔ آگے آئیں اب سبق پر۔ اب اس آیت نمبر 31 میں جو پردے کا حکم تھا، یہ اس کا تتمہ آ رہا ہے، کچھ تھوڑی سی بات باقی تھی اس کو بیان کر دیا۔ یہ تستر کے اندر مبالغہ ہے، پردے کے اندر مبالغہ ہے۔ والقواعد من النساء، اور بڑی بوڑھی عورتیں، اصل تو قواعد کا معنی ہے بیٹھنے والی، اور مراد اس سے کیا ہے؟ والقواعد من النساء، بیٹھنے والی عورتوں میں سے، یعنی بڑی بوڑھی عورتیں۔ اللہ کی یہ تفسیر آ گئی ہے قواعد کی، نیچے لکھ لیں تفسیر قواعد۔ اور بیٹھنے والی عورتوں میں سے یعنی بڑی بوڑھی عورتیں، اللہ کی وہ بڑی بوڑھی عورتیں، لا یرجون نکاح، جو نہیں امید رکھتے نکاح کی، ہم تو بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، ہم سے نکاح کون کرے گا؟ فلیس علیہن، مانا آپ نے بتانا ہے، میں نہیں بتاؤں گا، جو بتائے گا میرا سوال غور سے سن کر میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ بڑی بوڑھی عورتیں جو نہیں امید رکھتی نکاح کی، فلیس علیہن جناح، نہیں ان بڑی بوڑھی عورتوں پر کوئی گناہ، ان یضعن ثیابہن، کہ اتار کر رکھ دے اپنے کپڑے، بے لباس ہو جائیں۔ کون سے کپڑے؟ زائد لکھیں، ہاں یوں نہیں ہے، لالا مہربانی کریں، ہاں زائد لکھنا ہے۔ بوڑھی عورتیں بے لباس ہو کر بیٹھ جائیں، واہ بھائی واہ، کون سے کپڑے اتار کر رکھ لیں؟ زائد۔ اگر بوڑھی عورت برقع نہ کرے تو خیر ہے۔ مراد کیا ہے؟ برقع، برقع بھی نیچے لکھ لیں، زائد کپڑوں سے کیا مراد ہے؟ برقع۔ بوڑھی عورت اگر برقع نہ کرے تو بھی خیر ہے، لیکن بوڑھی عورت کو اجازت ہے برقع نہ کرے، سرخی پاؤڈر لگا لے، آہا ٹھمک ٹھمک، وہ لپسٹک کے سجے دے لالا نہ ڈس میں کوں، لپسٹک، اچھا لپسٹک لگائی ہوئی ہے، کاجل پہنا ہوا ہے،
اچھا وہ دنداسا لگایا ہوا ہے بوڑھی عورت نے، اور مجھے تو اللہ نے کہہ دیا ہے تو برقع نہ کر، تو اے اللہ نہیں آقا بے ہار سنگھار نہ کر، ہاں ہار سنگھار کر کے بٹک بٹک کر، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا لگاتے، میں لالا گناہ دسے ہاں کیا کیا لگاتی ہیں جی. اچھا لالے کو اتنا پتہ نہیں ہے. وہ دنداسا لگایا ہوا ہے اور لپسٹک لگائی ہوئی ہے اور وہ کاجل پہنا ہوا ہے، برقع نہیں کیا مجھے تو اللہ نے. یوں نہیں ہے، غیر متبرجات بزینہ، بوڑھی کو اجازت ہے برقع نہ کرے لیکن نہ دکھانے والی ہو سنگھار. ہاں ہار سنگھار کر کے بٹک بٹک کر ہیل والی جوتی پہن کر بوڑھی جا رہی ہے، واہ بھائی واہ، ٹھک 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 ٹھک، تاکہ لوگ متوجہ ہوں. یوں نہیں، نہ دکھانے والیوں بے زینت سنگھار کو. اچھا یہ تو رخصت تھی نا، لیس علیہن جناح، پر رخصت لکھ لیں کہ اگر وہ برقع نہ کرے بوڑھی عورت تو رخصت ہے. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، نمبر 2 عظیمت، لیکن بہتر ہی ہے أَن يَسْتَعْفِفْنَ، میں مصری معنی کر رہا ہوں، بچ کر رہنا بوڑھی عورتوں کا، بچنا بوڑھی عورتوں کا، پاک دامنی اختیار کرنا بوڑھی عورتوں کا، خیر لہن، بہت بہتر ہے ان کے لیے. کیا مطلب ہو؟ ان یستعففن، برقع کریں تو یہ لفظ لکھ لیں، برقع کریں تو یہ بہت بہتر ہے ان کے لیے. اجازت تو ہے برقع نہ کرے بوڑھی عورت، لیکن ان کا بچنا، پاک دامن بن کر رہنا بہت بہتر ہے. ایسا نہ ہو کوئی بوڑھا عاشق نہ ہو جائے. ہاں ہوتا ہے مولانا، لِأَنَّهُ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ، ہر گری پڑی چیز کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا تو ہوتا ہے. اے بڈھی میں کو نہیں کاج لے واچا، واہ بھائی واہ، میں ہی بڈھا چلو کوئی بڈھڑی مل ونجے، واہ بھائی واہ. اس لیے بوڑھی کو بھی چاہیے برقع کر کے نکلے، بہتر یہی ہے، بوڑھوں سے بہت خطرہ ہے. واللہ سمیع علیم. لالا بوڑھے تھی سو تو تجربہ تھی سی تو کو، ہاں بوڑھے ہوگو گے تو تجربہ ہوگا. ہاں فرمایا واللہ سمیع علیم. ٹھیک ہے میاں صاحب، ہاتھ ملاؤ، ہاتھ نہ ملا میں خوش تھی ماں. ہاں شاباش. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. لیس علی الاعمی حرج، حکم نمبر 3 ہونا. اس کا ایک جملہ لکھ لیں ربط کے لیے، لیس علی الاعمی حرج، جواب شبہ، کہ پہلے دوسروں کے گھر میں داخلہ سے منع کیا، شاید یہ ممانعت ہر حال میں ہو اور دعوت طعام میں بھی جانا منع ہو. بس یہ ایک شبے کا جواب ہے. پہلے دوسروں کے گھر میں داخل ہونے سے منع کیا، بھائی بغیر اجازت کے دوسروں کے گھر میں نہ جایا کرو، سلام کیا کرو، اور غلام جو ہیں وہ بھی اجازت نہیں، لونڈیاں بھی اجازت نہیں، ان تینوں کاد میں بچے بھی اجازت، وغیرہ وغیرہ ساری بات گزر چکی ہے. تو شک پڑتا تھا اگر کسی کے گھر میں دعوت ہے تو بندہ نہ جائے. فرمایا نہیں، اگر کوئی دعوت کے لیے بلائے تو جانا چاہیے. یوں نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ کسی گھر میں دعوت کے لیے جانا بھی منع ہے یا کسی کے گھر میں سے کھانا کھانے کے لیے جانا بھی منع ہے. یوں نہیں ہے. لیس علی الاعمی حرج. اب آیت کو دیکھیں اور کان میری طرف لگائیں. بعض معذور جو لوگ تھے نا، کوئی نابینا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، وہ اپنے بے تکلف دوستوں کے گھر میں چلے جاتے. بھئی میں آیا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ. وہ دوست ان کو لے کر اپنے ایک اور دوست کے گھر چلا جاتا. بھئی یار مجھے بھی کھانا کھلاؤ، اور یہ معذور ہے نابینا، اس کو بھی کھلاؤ. نابینے نے سوچا بھئی میں اس کے گھر آیا تھا، یہ مجھے دوسرے کے گھر لے گیا، بھئی نہیں جانا چاہیے. اللہ نے فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اس میں تنگی نہ کرو.
اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، تمہیں لے کر کسی اور کے گھر میں چلا گیا، وہ اس کا دوست ہے تو کیا حرج ہے، تم بھی کھاؤ یہ بھی کھائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور بات سنیں میری طرف دیکھ کر، معذور لوگوں نے صحت مند لوگوں کے ساتھ کھانا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ نابینا بندہ بیٹھا ہے، صحت مند لوگوں کے درمیان کھانا کھا رہا ہے، اب نابینے بیچارے کو تو پتہ نہیں چلتا، اس نے بوٹی اٹھائی، شوربے کی چھینٹیں ساتھ والے پر گر پڑی، اس نے بوٹی کھینچی، چھینٹیں ساتھ والے پر گر پڑی، یا اس نے ہاتھ ڈالا سالن کے اندر تو لقمہ ڈبویا، جب کھانے لگا ساتھ والے پر سالن گر پڑا، تو نابینے لوگوں نے سوچا بھئی ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو تنگی ہوتی ہے، خواہ مخواہ ان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ اچھا یا نابینا بندہ ہے بیچارے کو کیا پتا، وہ جگہ زیادہ گھیر کر بیٹھ گیا، اب تھوڑی جگہ گھیرنی چاہیے تھی، رش زیادہ ہے، انہوں نے کہا نہیں بھئی ہم خواہ مخواہ جگہ زیادہ گھیر لیتے ہیں، پتہ ہمیں چلتا نہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھاتے۔ تیسری بات سنیں، تیسری بات، صحت مند لوگ کترانے لگے معذوروں کے ساتھ کھانا کھانے سے۔ میں ساری باتیں نہیں لکھوا سکتا، معذرت ہے میری۔ صحت مند لوگ معذوروں کے ساتھ کھانا کھانے سے کترانے لگے۔ کیوں کترانے لگے؟ بھئی ایک نابینا بندہ ہمارے ساتھ دعوت میں شریک ہے، ہم 5 بوٹیاں کھا لیں گے، وہ تو نابینا ہے پتہ نہیں چلتا، وہ 1 بوٹی کھائے گا، اس کی حق تلفی ہوگی، ہم بھئی اس کے ساتھ نہیں کھاتے۔ 3 باتیں میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، غور کریں۔ کوئی معذور نابینا لنگڑا یہ چلا گیا اپنے بے تکلف دوست کے پاس، کھانا کھلاؤ، نے کہا آؤ، وہ اس کو لے کر اگلے دوست کے پاس چلا گیا، معذور نے سمجھا میں اس کے پاس آیا تھا، وہ مجھے اور کے پاس لے گیا، نہیں بھائی میں آج کے بعد آپ کے گھر نہیں آؤں گا، آپ مجھے لے کر ادھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا چھوٹی چھوٹی باتوں میں تنگی نہ کرو۔ اور دوسری بات، معذور لوگوں نے صحت مند لوگوں کے ساتھ کھانا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ ہم کھائیں گے چھینٹیں اڑیں گی، اچھا پانی پینے لگا نابینا بندہ، پانی ساتھ والے پر گر پڑا، بھئی ان کو تکلیف ہوتی، ہم ان کے ساتھ نہیں کھائیں گے۔ اس کے الٹ بات، صحت مند لوگ کترانے لگ گئے، اگر ہم معذور کے ساتھ کھائیں گے ان کی حق تلفی ہوگی، ہم زیادہ شوربہ کھا گئے، وہ بیچارہ تھوڑا کھا سکا، نابینا ہے، کوئی لولا لنگڑا ہے، معذور ہے، اس کو جگہ زیادہ گھیرنی پڑتے، نہیں بھائی۔ اللہ نے فرمایا چھوٹی چھوٹی باتوں میں تنگی نہ کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں تنگی نہ کرو۔ دیکھو، لیسا علی الاعمی حرج، نہیں نابینے بندے پر کوئی تنگی، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے بندے پر کوئی تنگی ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار بندے پر کوئی تنگی ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ تمہاری اپنی جانوں پر، تمہارے اپنے اوپر بھی کوئی تنگی نہیں ہے۔ کس بات کی تنگی نہیں ہے؟ یہ ان تاکلوا من بیوتکم، کہ کھاؤ تم اپنے گھروں میں سے، اپنے گھروں میں سے کھاؤ، ان تاکلوا من بیوتکم۔ اب مونا اس کا ایک جملہ لکھ لیں پوری آیت کا، جن رشتہ داروں کے گھر سے بلا تکلف کھانے پینے کی اجازت ہے، ان کا ذکر۔ بس اب بن بیوتکم کا ایک چھوٹا سا جملہ ضرور لکھنا ہے، اس میں بیوی اور اولاد بھی داخل ہے۔ بس انسان کی اولاد ہے، اولاد کے گھر میں والد جا کر کھائے، اولاد الگ رہتی ہے نا، باپ نے جا کر کھانا کھایا، کوئی تنگی نہیں۔ اچھا انسان کی بیویاں 2 ہیں، ایک بیوی کے گھر میں چلا گیا، اس کے گھر سے کھا لیا، اس بیوی کے گھر میں آ گیا کھا لیا، کوئی تنگی نہیں ہے۔ ان تاکلوا من بیوتکم، تم اپنے گھروں میں سے کھاؤ، بیوی کا گھر بھی اپنا گھر ہے، اولاد کا گھر بھی اپنا گھر ہے۔
او بیوت آبائکم یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے کھاؤ کوئی تنگی نہیں، او بیوت امہاتکم اپنی ماں کے گھروں سے کھاؤ کوئی تنگی نہیں، او بیوت اخوانکم یا بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ کوئی تنگی نہیں، او بیوت اخواتکم یا بہنوں کے گھروں سے کھاؤ کوئی تنگی نہیں، او بیوت اعمامکم جو تمہارے چچا ہیں ان کے گھروں سے کھاؤ کوئی تنگی نہیں، او بیوت اماتکم پھوپھیوں کے گھروں سے کھاؤ کوئی تنگی نہیں، او بیوت اخوالکم اپنے ماموں کے گھروں سے کھاؤ کوئی تنگی نہیں، او بیوت خالاتکم جو تمہاری خالائیں ہیں والدہ کی بہنیں ان کے گھروں سے کھاؤ کوئی تنگی نہیں، او ما ملکتم مفاتحہ یا تم مالک کو اس کی چابیوں کے اس کے گھر سے کھاؤ کوئی تنگی نہیں، ما ملکتم مفاتحہ اس کا ایک جملہ چھوٹا سا لکھ لیں، ان گھروں کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے بھی ایک جملہ لکھ لیں، جس شخص نے تم کو اپنے گھر کا کنجی بردار اور محافظ بنا رکھا ہے، جی کنجی بردار چابی اور تمہارے تصرف میں دے رکھا ہے، یعنی تم اس کے منشی ہو، یہ آسان الفاظ ہیں، یعنی تم اس کے منشی ہو تو تم اس مالک کے گھر سے کھا سکتے ہو۔ ویسا والے ساتھی کون سے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، بیٹا اونچا کریں نا، جلدی کریں، میں بات آپ کے علاقے کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ کا جو علاقہ ہے نا بیٹا میری طرف دیکھیں، ویسا کے ساتھی، حضر والے ساتھی، تو آپ کے جو علاقے کے لوگ ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، باہر ملکوں میں رہتے ہیں، کوٹھیاں خالی پڑی ہیں، تو اپنی کوٹھیاں وہ کسی کو حوالے کر دیتے ہیں، بھئی یہ چابی یار تو نگرانی کرتے رہنا، ہم تو سال بعد آتے ہیں، ہفتے کے لیے 2 ہفتے چکر لگاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ تو کوٹھیاں تو بنائی ہیں مقابلے کے لیے، اس نے بنائی میں نہ بناؤں، کوٹھیاں ویران پڑی ہیں۔ اچھا اب اپنی کوٹھی کی چابی دے دی ایک آدمی کو، مجھے چابی دے دی، بھئی آپ نے میری کوٹھی کا خیال کرنا ہے، بس آپ کے تصرف میں ہے، استعمال بھی کرو، خیال رکھنا، پانی شانی یہ وہ گھاس وغیرہ یہ۔ تو میں اس کوٹھی میں مالک کے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں، فریج بھرا ہوا ہے، میں اگر کھاتا رہوں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مونا مقام حل ہو گیا، بندہ جس گھر کا نگران بنا ہوا ہے، مالک نے چابی میرے حوالے کر دی ہے، میں اس کے گھر سے کوئی چیز کھاؤں تو کوئی گناہ نہیں ہے، میں پھر منع کرتا ہوں۔ او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ کوئی تنگی نہیں ہے، او ما ملکتم مفاتحہ، یہ ما ملکتم جو ہے نا علماء، ما ملکتم اس کا عطف ہے خالاتکم پر، تو بیوت اس کے ساتھ لگے گا، او بیوت ما ملکتم مفاتحہ، ان گھروں سے کھاؤ جو مالک ہو تم اس کی چابیوں کے، جن گھروں کی چابیوں کے مالک تم بنے ہوئے ہو۔ مالک نے کہا یہ لے لو چابی، تم جانو میرا مکان جانے، تم نگرانی کرنی ہے، میں نے جملہ آسان لکھا، تم منشی ہو، نگران ہو۔ او صدیقکم، اس سے پہلے بھی بیوت محذوف ہے، او بیوت صدیقکم یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ کوئی تنگی نہیں ہے۔ دوست کو ٹھک 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 چائے پلاؤ، میں آ گیا ہوں، بے تکلف بندہ جا سکتا ہے۔ لیس علیکم جناح، بلکہ ہمارے استاد شیخ التفسیر حضرت مولانا امیر عبداللہ سے فرمائے، دوست سے تو بندہ مانگ کر کھائے، لالا چائے پلاؤنی ہے کہ نہیں پلاؤنی، ہاں ہی نہیں کریں گا، نہیں سال کو تو نہیں ڈرتا۔
مولانا یہ دیکھو مولانا میری طرف دیکھو، یہ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا صاحب، میں نام نہیں لیتا، انہیں کہا شام کا وقت تھا، ہمیں میاں والی میں شام ہو گئی، تو وہ میاں والی سے رہتے ہیں کوئی 10-12 کلومیٹر دور، یہاں وہ مچرا کے قریب ہے، تو شام کو ایک مولوی صاحب مہمان آ گیا میاں والی میں، ہمارے جو دوست ہیں یہ میاں والی میں تھے، کوئی کام گئے ہوئے تھے، دیکھنا میری طرف، یہ لکھنا نہیں ہے، مہربانی کریں، ہم مہربانی ہیں، تو مولوی صاحب ہمارے جو دوست ہیں وہ تو گئے ہوئے تھے شہر میں، تو ایک مہمان رابطہ ہوا نا فون پر، تو مہمان میاں والی آ گیا، تو مجھے اپنے دوستوں نے بتایا کہ ہمیں مغرب کی اذانیں ہونے لگ گئیں، تو ہم نے کہا بھائی 10 منٹ لگتے ہیں، 7 منٹ 6 منٹ، تو گھر جا کر تسلی سے نماز پڑھیں گے۔ میں نے مہمان مولوی صاحب کو بٹھایا، موٹر سائیکل پر روانہ ہو گئے، تو اس مہمان نے کہا بھئی وہ جا رہے ہیں تو روٹی مل جائے گی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ خیر پھر جب کوئی تھوڑا سا چلے نا، نے کہا نہیں وہ میرا مطلب ہے بھئی کھانا مل جائے گا۔ میں نے کہا بھئی گھر جا رہے ہیں کیسے مل؟ خیر تیسری بار پھر نہیں وہ میرا مطلب ہے بھئی وہ کھانا ملے گا نا۔ ہمارے دوست بولے سے ہم نے کہا یار آپ عجیب آدمی ہے، گھر جو جا رہے ہیں کھانا کیسے نہیں ملے گا، کھانا تو ملے گا۔ تو اس نے ٹھنڈی سانس لی، اس نے کہا اگر میں شام کے فوراً بعد گھر نہ ہوں مجھے تو بیوی روٹی نہیں دیتی، اس لیے میں پریشان ہوں کہ دیر ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ روٹی نہ ملے۔ یہ حال ہے، لالا مہربانی کر۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا، مولانا حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے بارے میں، قاسم کی جو مہمان نوازی ہے نا یہ احمد کی والدہ کی وجہ سے، ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت مولانا محمد احمد صاحب، تو فرماتے تھے جو قاسم کی مہمان نوازی ہے نا اپنے بارے میں فرماتے تھے، وہ تو قاسم کہہ سکتے تھے، ہم تو نہیں کہہ سکتے، قاسم کی جو مہمان نوازی ہے نا یہ احمد کی والدہ کی مرہون منت ہے۔ تو انسان کی مہمان نوازی کا دار و مدار جو ہے نا یہ گھر والی پر ہوتا ہے۔ اب کیا کیا باتیں سناؤں آپ کو، ایک اور یاد آ گئی ہے، لگے چھوڑو بس۔ اچھا یہ باتیں بڑی آپ شوق سے سنتے ہیں۔ ایک میں گیا بیان کرنے کے لیے اٹک میں، اٹک یہ مہربانی، تو ایک مولانا صاحب نے کہا بھی آپ بیان کریں لیکن کھانا میرے پاس کا، میں نے کہا نہیں بھائی وہ میزبان ناراض ہوں گے بھائی آپ نے ہمارا کھانا نہیں کھایا۔ مغرب کے بعد میں نے بیان کیا تو سردیاں تھیں، دسمبر تھا، جنوری ہوگی ایسے، جیسا میں نے دیکھو تو کھانا تو ہم نے وہاں کھایا، بیان مغرب کے بعد فوراً کیا اور پھر کھانا کھا لیا۔ پھر ہم اس بندے کے پاس چلے گئے جس نے کہا تھا بھائی وہ چلو چائے تو پیو گے، چائے لازمی پینے میں، چلو میں نے کہا چائے پی لیں گے۔ میں نے وہاں کھانا نہیں کھایا اور کھانا میں نے وہاں کھا لیا اور چائے نہیں پی، میں نے کہا چائے ادھر جا کر پئیں گے۔ خیر ہم پہنچے، سردیاں تھی نا، سردیوں میں پنکھے تو چلتے نہیں، چپ چاپ ہوتی ہے۔ اب ہم مہمان خانے میں بیٹھے ہیں، 7 کمرے دوسرے بھی، تو آواز آئی تھڑا، یہ خدایا، جب میں سمجھ گیا بھائی اس نے تو بیوی کو تھپڑ مارا ہے۔ خیر وہ میزبان آ تو گیا، اس نے کوشش تو بڑی کی میں بھی چلاک ہوں، تو اس کے چہرے سے میں نے سمجھ، اس کا چہرہ سرخ تھا، کنٹرول تو کر رہا تھا لیکن کنٹرول میں نے سمجھ لیا۔ بیوی اس کو چائے پکا کر نہیں دیتی تھی، حالانکہ عشاء کا وقت تھا، مغرب کو ہم نے بیان کیا، گھنٹہ کھانا کھایا، عشاء کا وقت تھا، اب نماز ہوتی ہے نا مثلا 7 بجے، میں مثال دے رہا ہوں، 7:30 کا ٹائم ہو گئی، تھڑا وہ 7 والا کمرہ تھا نا، چھوٹا کوارٹر تھا ان کا، تڑا اے خدایا۔ پھر میں نے کہا زندگی بار کھانا چھوڑی، اس کے گھر چائے بھی نہیں پی، چائے تو وہ لے آیا، پتہ نہیں خود پکائی ہوگی، وہ چائے پکا کر نہیں دیتی تھی۔ اے خدایا، لالا ہوں کیا کروں بچوں، آپ کیا کریں؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِكُمْ، ورنہ آپ کو تجربے نہیں بتاتا، ایسا نہ آپ تجربے شروع کر دیں۔ ایک دوست نے مجھے کہا میری نئی شادی ہوئی تھی، ہفتہ ہوا تھا، تو مہمان آ گیا، شام کا وقت تھا، تو شام اور عشاء کے درمیان مجھے دوست نے بتایا خود اپنا واقعہ، ہفتہ ہوا تھا شادی کو 10 دن، تو میں نے بیوی کو کہا کہ روٹی بناؤ، انہوں نے کہا ہوٹل سے لے آؤ۔ میں نے ہاتھ نکالا اور تڑا ماری نا ایک تھپڑ، چارپائی سے نیچے جا گری۔ کہتا ہے آج 30 سال ہونے والے، آج تک اس نے انکار نہیں کیا۔ یہ تجربہ نہ کرے، مہربانی کرے۔
وہ ایک دوست نے دوسرے کو کہا بھائی یار تیری بیوی بڑی بات مانتی ہے، تجھ سے ڈرتی ہے، میری نہیں ڈرتی، میری شادی کو 10-15 سال ہو گئے ہو۔ اس نے کہا بھائی واہ، یہ تو بڑا آسان طریقہ تھا، جب میری شادی ہوئی نا نئی بیوی کیسے مجھ سے ڈرتی ہے؟ میں نے گلاس اٹھایا، ٹھاپ گلاس کو توڑ دیا، پھر ایک دن میں نے جگ کو اٹھایا، ٹھاپ جگ کو، تو بیوی ڈر گئی۔ تو 10-15 سال ہو گئے، مجھے کوئی فکر نہیں، وہ ڈرتی ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ جو دوست گیا نا، اس نے بھی کوئی چیز اٹھائی، ٹھا جگ اٹھایا ٹھا، بیوی نے کہا چپ کر، یہ کام پہلے دن کرنا تھا، اب شروع کر دیا۔ مہربانی کرے، تجربہ نہیں کرنا۔ فرقان سنتے بیٹھے ہو، اب مہربانی کرے تجربے شروع نہ کر دینا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اچھا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا، نہیں تم پر کوئی گناہ، میاں صاحب تجربے نہیں کرنے، ہم مہربانی کریں۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا، کہ کھاؤ تم مل کر، سب مل کر کھاؤ، کوئی گناہ نہیں۔ أَوْ أَشْتَاتًا، یا جدا جدا ہو کر الگ الگ کمروں میں کھاؤ، سالن لے جاؤ، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن مل کر کھانا افضل ہے، الگ الگ ہو کر کھانا اجازت ہے، لیکن مل کر کھانا افضل ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اس کے نیچے عنوان گھر میں داخل ہونے کا ادب، گھر میں داخل ہونے کا ادب۔ جو جب تم داخل ہو وہ گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، بس سلام کیا کرو اپنے آپ پر۔ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ پر سلام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نیچے لکھیں اپنے دینی بھائیوں پر، اپنے دینی، لالا اٹھو نہیں، رکائیاں ٹوریں دے آؤ۔ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ کا کیا معنی ہے؟ اپنے دینی بھائیوں پر سلام کرو۔ اپنے دینی بھائیوں کو سلام کرنا گویا اپنے آپ کو سلام کرنا ہے۔ تحیۃ من عند اللہ، مقتضی اول، یہ تحیۃ من عند اللہ، تحیہ نمبر 1 یہ خدائی تحفہ ہے، من عند اللہ، من عند اللہ نمبر 2 مقرر شدہ ہے اللہ کریم کے پاس سے۔ یہ جو سلام ہے تحیۃً، یہ خدائی تحفہ ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اور نمبر 3 مبارکتاً، یہ جو سلام کرنا جو ہے یہ برکت دیا ہوا ہے، نیچے لکھے بوجہ ثواب، برکت دیا ہوا ہے، اس میں ثواب بھی ہے برکت بھی ہے۔ طیبتاً نمبر 4 مقتضی، طیبتاً صاف ستھری اور عمدہ بات ہے۔ سلام جو ہے ایک تو خدائی تحفہ ہے بھی اللہ کی طرف سے، برکت بھی اس میں ہے اور صاف ستھری اور پاکیزہ بات ہے، مخاطب جو ہے خوش ہو جاتا ہے سلام سے۔ کذالک یبین اللہ لکم، ایک اور مسئلہ بھی سنا دوں، یہ سنت ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، بیوی کو سلام کرنا بھی سنت ہے۔ لالا حیران تھی کہ میں روڈے سے بیٹھے ہو کرا سلام نہیں کیتا، بیوی کے پاس السلام علیکم، ٹھیک ودی، تکڑی ودی، چنگی ودی، ہاں چلو ٹھیک ہے۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، جو قارئ ہیں ان کو تجربے سنا رہا ہوں۔ کذالک یبین اللہ، ترغیب، اسی طرح واضح کرتے اللہ کریم تمہارے لیے الآیات، احکامات شریعت، لکھیں الآیات، احکامات شریعت، شریعت کے احکام۔ دوسرا بھی معنی لکھ لیں آداب معاشرت۔ آداب معاشرت، تیسرا بھی لکھیں دلائل توحید، تینوں مراد ہیں۔ اللہ واضح کرتے تمہارے لیے شریعت کے احکامات، واضح کرتا ہے آداب معاشرت، واضح کرتا ہے دلائل توحید، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اور سمجھ کر عمل کرو۔ نیچے لکھو سمجھ کر عمل کرو، خالی سمجھنا مراد نہیں۔ مولانا ایک جملہ پچھلی آیتوں کا رہ گیا، وہ ضروری آپ کو لکھوا دوں۔ ان تاکلوا من بیوتکم، ان گھروں سے کھانے کی اجازت تھی، اس کا ایک جملہ لکھ لیں۔ انہوں نے بلایا نہیں،
ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم وغیرہ وغیرہ، اس ساری آیت کا ایک جملہ۔ انہوں نے بلایا نہیں، تم خود بخود دعوت پر چلے گئے۔ کیونکہ خود بخود دوسرے کے گھر جانا تو منع ہے، لیکن ان گھروں میں بلا اجازت جا کے بھی کھا سکتے ہو۔ مولانا اس جملے کو پڑھیں، ان تاکلوا من بیوتکم، اس ساری لمبی آیت کا میں نے جملہ لکھوایا۔ انہوں نے بلایا نہیں، اب والدہ ہے اس نے بلایا نہیں، تم چلے گئے اور کھانا شروع کر دیا۔ والد کا گھر ہے چلے گئے، دادے کا گھر ہے چلے گئے، بھائی کا گھر ہے چلے گئے، ہاں بھائی روٹی نکالو، ناشتہ نکالو، یہ کوئی منع نہیں ہے۔ ان میں دوسروں کے گھر میں خود بخود جانا تو منع تھا نا، اجازت لے کر بندہ جائے۔ اور بھائی کے گھر میں چلے گئے، کھانا کھایا، ٹھیک ہے کھا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایک بندہ اجنبی ہے، اس نے دعوت پر نہیں بلایا اور بندہ طفیلی بن کر وہاں پہنچ جائے، کیوں نہیں؟ لیکن ان گھروں میں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلا اجازت دوسروں کے گھر میں اجازت کے ساتھ کھانا چاہیے۔ مونا میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں، ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں نا، کھانے پر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے لے آئے، میزبان کو پہلے بتا دیا کرتے تھے بھی ہم 2 بندے ہوں گے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ اب حضرت تھانوی تو بہت بڑے انسان تھے، لوگ دوسرے بھی ان کے ساتھ چل پڑتے تھے، میزبان کو جا کر کہتے تھے میں نے 2 بندوں کا کہا تھا، ہم 2 ہوں گے، یہ جو ساتھ آئے ہیں میرے، ان کا کھانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، یہ اپنا انتظام خود کریں گے۔ اور جو حضرت کے ساتھ سفر میں جانا چاہتا، بھئی میں آپ کے ساتھ چلوں، میں چلوں، فرماتے میرے ساتھ چلو، انتظام رہائش کا بھی اپنا کرنا ہے، کھانے کا بھی اپنا کرنا ہے، میزبان پر بوجھ نہیں بننا۔ تو بات یہ ہے، اجنبی کے پاس بندہ جا رہا ہے، پہلے اس کو آگاہ کر دے ہم اتنے بندے ہوں گے، یہ ہماری اوقات ہیں، یہ ہم ٹھہریں گے، اتنے وقت ہم جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں نہ اس پر بوجھ پڑتا ہے نہ بندے پر بوجھ پڑتا ہے۔ آ جائیں، فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، اس کا عنوان لکھ لیں، حصہ ثانی کے بعد، جلدی کریں، حصہ ثانی کے بعد پھر مؤمنین اور منافقین کی صفات کا مقابلہ۔ سورت کا دوسرا حصہ پورا ہو چکا، مؤمنین اور منافقین کی صفات کا مقابلہ اب بیان ہوگا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، اس کا عنوان حاشیے پر لکھیں، داعی نور۔ داعی نور کا معنی نور کی دعوت دینے والا، داعی نور کے ساتھ حسن صحبت کی تلقین، داعی نور کے ساتھ حسن صحبت کی تلقین۔ جو نور کی دعوت دینے والا میرا محبوب ہے نا، اس کے ساتھ اچھی صحبت رکھو۔ منا کان میری طرف لگائیں، کرام کو جمع کیا اور فرمایا مجھے تو اپنی اہل میں سوائے خیر کے کچھ نظر نہیں آتا۔ حضرت عائشہ، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ تم میں سے کوئی ہے جو اس آدمی کے خلاف میری امداد کرے جس نے میری اہل کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچائی ہے؟ تم میں سے کوئی ہے؟ مراد تھا عبداللہ ابن ابی کے خلاف میری کون امداد کرے گا؟ اس موقع پر صحابہ کا آپس میں تکرار ہو گیا، آوازیں بلند ہو گئیں۔ ابن ابی تھا تو انصار کے ایک قبیلے میں سے، اور ایک سونے کا تاج تیار ہو چکا تھا، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اور مدینہ طیبہ کے لوگ اس کو اپنا بادشاہ بنانے والے تھے۔
تاج بھی بن چکا تھا، بس تاج پوشی کی وہ تقریب باقی تھی کہ اللہ کے محبوب ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ جب آپ آئے تو آپ کے ہوتے کسی کا چراغ جل سکتا تھا، تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ تو یہ تھا تو مدینہ طیبہ کے لوگوں میں سے، اور اس کے قبیلے کے کچھ بندے مسلمان بھی تھے۔ تو صاحب جی ٹھیک ہے جی ہم امداد، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم اس کو کچھ نہیں کہنے دیں گے، نہیں جی نہیں۔ اس نے بڑی صحابہ کا تکرار ہو گیا، آپ نے ان کو خاموش کرایا۔ شاید یہ آیات یہ جو دو آ رہی ہیں اس میں اشارہ اسی واقعے کا ہو۔ اب دیکھیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، پکی بات ہے ایماندار وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ، پکے ایماندار وہ ہیں جو ایمان لے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، جب ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، معہو ضمیر رسول کی طرف جا رہی ہے، جب ہوتے ہیں ایماندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، علی امر جامع، اوپر کسی کام کے، کون سا کام؟ جامع، جو کسی ضرورت سے جمع کرنے والا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سامنے یا نیچے لفظ لکھ لیں امر جامع کے نیچے، کسی ضرورت کے جمع ہونے کے کام میں مثلا کوئی مشورہ کرنا ہو یا خندق کھودنی ہو، آپ نے کسی ضروری کام سے صحابہ کرام کو بلایا، آؤ جمع ہونے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ سارے، کوئی ضروری کام ہے، مشورہ کرنا ہے، خندق کھودنی ہے وغیرہ۔ تو جو ایماندار ہوتے ہیں نا، لم یذهبوا، وہ مومن نہیں جاتے حتی یستأذنوا، یہاں تک کہ اجازت لے لیں وہ آپ سے اجازت لیں تب جاتے ہیں۔ ورنہ میرے طرف دیکھو، میں نے بہت بڑا اشکال پیش کرنا ہے لیکن میں آیت کو پہلے بیان کر لوں، میری طرف دیکھ لیں، جملہ سمجھ لیں، پھر میں اشکال پیش کروں گا، سورۃ توبہ کھلواؤں گا۔ آپ نے صحابہ کرام کو بلایا، آؤ کوئی مشورہ کرنا ہے، خندق کھودنی ہے، کوئی جہاد پر جانا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایماندار بندے آ جاتے تھے۔ جب صحابہ آ جاتے تھے تو آنے کے بعد بغیر اجازت کے نہیں جایا کرتے تھے۔ جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اس پر علماء غور کریں۔ جب آپ نے صحابہ کو بلایا آتے تھے، بغیر اجازت کے پھر محفل سے نہیں جاتے تھے۔ حضرت اب کافی دیر ہو گئی ہے، مشورہ تو ہو چکا ہے، اور کوئی بات ہے تو ٹھیک ہے، اگر اجازت ہو تو میں چلا جاؤں۔ یہ اس وقت اجازت لے کر جاتے تھے جب آپ نے خود بلایا ہو، ورنہ صحابہ آپ کی محفل میں آتے جاتے رہتے تھے۔ محفل لگی ہوئی ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی صحابی آیا 15 منٹ بیٹھا، حدیث پاک سنی، باتیں سنی، چلا گیا، کوئی حرج نہیں، اجازت نہیں لی۔ اجازت لینے والی بات اس وقت ہوتی تھی جب آپ نے بلایا ہو، اس وقت صحابہ بغیر اجازت کے محفل سے نہیں جاتے تھے۔ اور اگر آپ نے نہ بلایا ہو اور آ گئے تو پھر بغیر اجازت کے جانے میں کوئی حرج، ٹھیک ہے۔ ان الذین یستأذنون کا، یقیناً وہ لوگ جو اجازت مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یستأذنون کے اوپر لفظ لکھنے ہیں، مجلس سے باہر جانے کے لیے، مجلس سے باہر جانے کے لیے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے ہیں یہ ایماندار ہیں، مومن ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور رسول کو مانتے ہیں۔ اس کا ایک جملہ لکھ لیں حاشیے پر، حتی یستأذنوا کا، حتی یستأذنوا کا، نہیں جاتے یہاں تک کہ اجازت لے لیں۔ اس کا ایک جملہ لکھ لیں، ایمان بغیر استئذان کے نہیں،
کیونکہ ہر مومن اجازت لیتا تھا. ایمان کو استیزان لازم ہے. ایمان ملزوم اور استیزان لازم. جہاں ایمان ہوگا وہاں استیزان ہوگا. جملہ آپ نے سمجھ لیا، پھر میں دہراتا ہوں. ایمان بغیر استیزان کے نہیں، کیونکہ ہر مومن اجازت لیتا تھا. ایمان کو استیزان لازم ہے، اجازت لینا. ایمان ملزوم اور استیزان لازم. جہاں ایمان ہوگا وہاں استیزان ہوگا. جو مومن ہوگا وہ اجازت لے گا. ان الذین یستعذنونک، یقیناً وہ لوگ جو اجازت مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون باللہ ورسولہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جو اجازت مانگتے ہیں وہ مومن ہیں. مولانا اس کا جملہ لکھیں، ان الذین یستعذنونک کا استیزان بغیر ایمان کے نہیں. اب یہ الٹ بات ہے، استیزان بغیر ایمان کے نہیں، کیونکہ کوئی منافق اجازت نہیں لیتا تھا. استیزان کو ایمان لازم ہے. اب یہ الٹ بات ہے، استیزان کو ایمان لازم ہے. جہاں استیزان ہوگا وہاں ایمان ہوگا. میں دوبارہ معنی کرتا ہوں، لم یذهبوا، ایماندار نہیں جاتے یہاں تک کہ اجازت لے لیں آپ سے. ان الذین یستعذنونک، یقیناً جو لوگ اجازت مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں نے اوپر لفظ لکھوائے، مجلس سے باہر جانے کے لیے اجازت مانگتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، یہ استیزان کا بیان آ گیا. کیسے اجازت؟ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، اور جب اجازت مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، واسطے کسی اپنے ذاتی کام کے. شان کے نیچے ذاتی لکھے. اپنے ذاتی کام کے لیے جب اجازت مانگے، فَأْذَن، میرے پیغمبر اجازت دے دیا کیجئے، لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، واسطے جس کے چاہیں آپ ان میں سے. آپ جس کے لیے چاہیں اجازت دے دیں. مناسب سمجھیں بھائی اس کو اجازت دینی چاہیے، تم چلے جاؤ، ٹھیک ہے. واستغفر لهم اللہ، اور بخشش مانگا کیجیے ان کے لیے اللہ سے. اس کے نیچے لکھیں بعد از اجازت. 10 صحابہ کرام کو آپ نے بلایا. میں مثال دے رہا ہوں، ایک ضروری مشورہ کر رہا ہے، آؤ. 10 کے 10 صحابہ آ گئے، مشورہ ہو رہا ہے. اب صحابہ آپ کے بلانے کے بعد خود بخود چلے جاتے تھے؟ جلدی بتائیں نا جی. اجازت لے کر جاتے تھے. حضرت میں آیا تو تھا، 10 منٹ میرے پاس تھے، میں نے آپ کی محفل میں آ گیا ہوں، مشورہ ہو رہا ہے، مجھے ایک ضروری کام ہے، اگر آپ اجازت دے دیں ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. میرے پیغمبر آپ جس کو مناسب سمجھے اجازت دے دیں، لیکن استغفار اس کے لیے کرنا ہے. استغفار کیوں کرنا ہے؟ ممکن ہے وہ اپنے ذاتی کام کو ضروری سمجھ کر جا رہا ہے اور وہ حقیقت میں اتنا ضروری نہ ہو جتنا آپ کے محفل میں بیٹھ کر مشورہ ضروری تھا. اس لیے استغفار کیا کریں. واستغفر لہم کا جملہ لکھ لیں. ممکن ہے
اس نے کام کو ضروری سمجھا تو شاید دین پر دنیا کو ترجیح دے رہا ہے. یہ ایک شبہ تھا، اس لیے واستغفر لہم اللہ. میرے پیغمبر وہ جا رہا ہے تو شاید یہ شک پڑے کہ بھئی دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، آپ نے دینی مشورے کے لیے بلایا اور وہ جا رہا ہے اپنے کام سے، تو شاید وہ دنیا کو ترجیح دے رہا ہے دین پر. آپ استغفار بھی کر لیا کیجئے، ممکن ہے اس نے کوئی ضروری کام سمجھا ہو اور یہ بات زیادہ ضروری آپ کے مشورے والی. یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. مولانا مجھے آیت کا خلاصہ بتائیں پھر میں اشکال پیش کروں. صحابہ اجازت لے کر جاتے تھے یا بغیر اجازت کے چلے جاتے تھے؟ سورۃ التوبہ کھولی آیت نمبر 45. اچھا منافق اجازت لیتے تھے؟ جلدی تو کریں. منافق اجازت لیتے تھے اور مومن اجازت لیتے تھے. 173. یہ صفحہ ہے 176 اور تیسری سطر پر غور کریں. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر. انگلی رکھیں جی، ساتھی انگلی رکھیں. سورۃ النور میں کیا فرمایا؟ مومن اجازت لیتے تھے، آپ ہاں نہ نہیں کرتے، لیتے تھے. اب دیکھیں لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، جو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کے دن کو مانتے ہیں، وہ آپ سے اجازت نہیں لیتے ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اجازت نہیں لیتے. واللہ علیم بالمتقین، اللہ خوب جانے والا ہے متقین کو. انما یستأذنک الذین، پکی بات ہے اجازت آپ سے مانگتے ہیں وہ لوگ لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، وہ اجازت مانگتے ہیں، وہ اجازت لیتے ہیں. وارتابت قلوبہم، شک میں پڑے ہوئے ان کے دل. فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے شک کے اندر بھٹک رہے ہیں، پتہ نہیں اسلام سچ ہے کہ نہیں ہے. اب آیتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ مومن اجازت لا نہیں لیتے اور منافق اجازت لیتے ہیں. اشکال سمجھ آ گیا؟ سورۃ النور کیا کہتی تھی؟ مومن. سورۃ توبہ کیا کہتی ہے؟ مومن اجازت نہیں لیتے اور منافق اجازت. اب کیا ہوگا؟ ہونا اشکال آپ کو سمجھ آیا ہے تو میں جواب لکھواؤں. لکھیں سورۃ التوبہ میں جہاد پر جانے کا ذکر ہے. یعنی جہاد میں شریک ہونا ہو تو مومن اجازت نہیں لیتے کہ ہمیں چھٹی دے دو. لالا لکھ، یہ گل کون ہی لکھی ہوئی تیرے کو؟ میں نے کیا جملہ عرض کیا؟ سورۃ التوبہ میں جہاد پر جانے کا ذکر ہے. کیا مطلب؟ جہاد میں شریک ہونا ہو تو مومن اجازت نہیں لیتے کہ ہمیں چھٹی دے دو، کہ ہمیں چھٹی دے دو.
اور منافق اجازت لیتے ہیں کہ ہمیں چھٹی دے دو، ہم جہاد میں نہ جائیں۔ اور سورۃ النور میں جہاد اور مجلس نبوی میں آ جانے کے بعد کا ذکر ہے۔ کہ مومن اجازت لے کر جاتے ہیں، منافق بغیر اجازت چلے جاتے ہیں۔ اب میری طرف دیکھیں، میں آپ کو یہ حاشیہ سمجھا دوں۔ مولانا سورۃ التوبہ میں بات اور ہے، سورۃ النور میں بات اور ہے۔ آپ اوپر دیکھیں گے تو میں بات کروں گا نا، حاشیہ تو بعد میں آپ لکھتے رہنا، میں انتظار نہیں کر سکتا۔ اعلان ہو گیا جہاد کے لیے، چلو میدان میں، مومن اجازت نہیں لیتے تھے، حضرت ہمیں چھٹی دے دو، ہم نہ جائیں، نہ مومن بھاگ کر چلے جاتے تھے۔ اور منافق اجازت لیتے تھے، حضرت میرے گھر میں تکلیف ہے، کوئی بیمار ہوں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں نہ جاؤں۔ سورۃ التوبہ میں جہاد کا ذکر ہے، مومن چھٹی کی اجازت نہیں لیتے، بھاگ کر شریک ہو جاتے ہیں، اور منافق جہاد میں نہیں جانا چاہتے، چھٹی کی اجازت مانگتے، حضرت ہمیں چھٹی دے دو، ہم جہاد میں نہ جائیں۔ وہاں بات اور ہے، سورۃ النور میں بات اور ہے۔ سورۃ النور میں یہ ہے کہ جب آپ کی محفل میں آ جاتے تھے، جہاد کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے، تو منافق اجازت نہیں لیتے تھے، بھاگ جاتے تھے، نبی کی محفل سے بھاگ گئے، جہاد کے لیے آئے ہوئے ہیں، بھاگ گئے۔ مثلا احد کے بارے میں آیا ہے، انشاءاللہ میں سورۃ آل عمران میں عرض کروں گا، 1000 بندے لے کر اب احد کے مقام پر پہنچے تو 300 منافقین واپس ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں لڑتے، یہ تو خودکشی ہے، ہم نے کہا تھا شہر کے اندر رہ کر لڑو، تم ہمیں احد کے میدان میں اجازت نہیں مانگی، وہاں سے فرار ہو گئے۔ 300 منافق اجازت لیے بغیر فرار ہو گئے۔ لیکن مومن جب نبی پاک کی محفل میں آتے تھے، جہاد کے لیے آپ کے ساتھ چلتے تھے، جب تک اجازت نہ لیتے تھے آپ کی محفل کو چھوڑ کر، جہاد کو چھوڑ کر نہیں جاتے تھے۔ وہاں جہاد میں جانے نہ جانے کا ذکر ہے کہ مومن اگر جہاد پر جانے کا اعلان ہو گیا تو مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لیتے تھے، حضرت ہم نہ آئے، نہ بھاگ کر چلے جاتے تھے۔ اور منافق اجازت مانگتے تھے، حضرت ہمیں چھٹی دے دو، ہم تبوک نہیں آنا چاہتے۔ یہ اور یہاں سورۃ النور میں آپ کی محفل میں آنے کے بعد کا ذکر ہے، جہاد میں شریک ہونے کے بعد کا ذکر ہے۔ جب جہاد میں شریک ہو گئے، محفل میں آ گئے، تو منافق اجازت نہیں لیتے تھے، کھسک جاتے تھے، اور ایمانداروں نے جانا ہوتا تھا، حضرت ہمیں 10 منٹ کے لیے چھٹی دے دے، ایک کام ہے، میں کام کر کے واپس آ جاؤں گا۔ ہونا مقام حل ہو گیا، آگے چلیں۔ لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، حسن صحبت کا درجہ نمبر 2، عنوان حسن صحبت کا درجہ نمبر 2، جو داعی نور ہے، نور کی دعوت دینے والا، اس کے ساتھ اچھی صحبت رکھو۔ کیا مطلب؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، نہ کرو تم، نہ بناؤ تم رسول کو بلانا۔ رسول ورنہ اضافت المفعول ہے، خیال کرنا، اضافت المفعول، ایک لکھ لے سامنے، اضافت المفعول، رسول کو بلانا۔ از ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مثلا نام لے کر بلانا۔ اب میں معنی کرتا ہوں اضافت المفعول کے انداز پر، لا تجلوا دعاء الرسول بینکم، نہ بناؤ تم رسول کو بلانا
آپس میں کدوائے بعضکم بعضا مثل بلانے بعض تمہارے کے بعض کو، جس طرح ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو رسول کو بلانا ایسے نہ کرو، رسول کو نام لے کر نہ بلاؤ۔ ایک مقام حل ہو گیا۔ دوسرا انداز اضافت الفاعل، نہ کرو تم دعا الرسول، رسول کا بلانا۔ اب لکھے اضافت الفاعل، رسول کا بلانا، یعنی رسول تمہیں بلائے، لکھے 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 جلدی کریں، رسول تمہیں بلائے اور تم اس بلاوے کو معمولی سمجھو، مرضی پڑی تو آ گیا ورنہ نہیں، یا آ کر بغیر اجازت چلا گیا۔ اب مولانا یہ اضافت الفاعل ہے، رسول کا بلانا معمولی نہ سمجھو، رسول کا بلانا، رسول نے تمہیں بلایا آؤ بھائی، یہ رسول کے بلانے کو معمولی نہ سمجھو، مردی پڑے تو آیا، مردی پڑے نہ آیا، یا آ گیا تو بغیر اجازت کے چلا گیا، نہ، رسول کو بلانا اضافت المفعول، رسول کا بلانا، رسول تمہیں بلا رہا ہے۔ لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ کرو تم رسول کا بلانا آپس میں معمولی کدعاء بعضکم بعضا، مثل بلانے بعض تمہارے کے بعض کو، ایک دوسرے کو بلاتے ہو، مرضی پڑی تو آ گیا، مرضی پڑی تو نہ آیا، چھوڑو بھی نہیں جاتا، لیکن رسول کا بلانا معمولی نہ سمجھو، رسول بلائے فوراً پہنچو اور بغیر اجازت کے نہ جاؤ ان کی محفل سے۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاظًا، زجر برائے منافقین، تخویف اخروی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے۔ اللہ نے دنیا کا بھی ڈرامہ سنایا، آخرت کا بھی ڈرامہ سنایا، ڈانٹا بھی ہے، تاکہ جانتا ہے اللہ کریم ان لوگوں کو یَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے، جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے، لواذا آنکھ بچا کر، آنکھ بچا کر۔ اب نحویوں کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ جو لوازن ہے نا، یہ مصدر ہے بمعنی اسم فاعل، لوازن مصدر ہے بمعنی اسم فاعل، یتسللون کے فاعل سے حال ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تحقیق جانتا ہے اللہ کریم ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے، دراں لے کے آنکھ بچا کر نکلنے والے ہوتے ہیں، دراں لے کے آنکھ بچا کر نکلنے والے ہوتے ہیں۔ اب میری طرف دیکھیں تو میں جملہ عرض کروں، ایماندار آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں تو ایماندار بغیر اجازت کے نہیں جاتے تھے۔ ایک مومن نے اجازت مانگی، حضرت مجھے چھٹی دے دیں آدھے گھنٹے کے لیے، میں ضروری کام سے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ۔ جب وہ مومن جانے لگتا تھا نا تو منافق اس کی آڑ لے کر چپکے سے یہ بھی کھسک جاتے تھے۔ کوئی پوچھتا کہ یہ حضور نے اجازت جو دی تھی، وہ اجازت تو مومن کو دی تھی، یہ اس کی آڑ لے کر اس کے پیچھے چھپ کر نکل جاتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، اگر تمہیں مسلمان ہونے کا دعویٰ تھا تو تمہیں بھی اجازت لینی چاہیے تھی، لیکن نہ، چونکہ بے ایمان تھے نا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بچائیے کہ ڈرے وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں آپ کے حکم کی، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ پہنچ جائے ان کو کوئی خرابی، اس پر لکھے دنیا میں کوئی فتنہ پہنچ جائے، دنیا میں کوئی خرابی پہنچ جائے، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس پر لکھے آخرت میں، یا پہنچ جائے ان کو آخرت میں کوئی دردناک عذاب۔ نبی کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کوئی دنیا میں ان کو خرابی نہ پہنچ جائے یا آخرت میں دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔
الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یہ دعوی توحید کا بیان جس کی وجہ سے منافقین تہمت لگاتے تھے. کل بھی میں نے اللہ نور السماوات پر جملہ لکھوایا تھا، بیان دعوی توحید جس کی وجہ سے منافقین تہمت لگاتے تھے. الا خبردار، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ. اور یہ ایک جز ہے اور دوسری جز قد یعلم ما انتم علیہ، تاکہ جانتا ہے اللہ ما وہ حالات، ما کا معنی وہ حالات، انتم علیہ کہ تم موجود ہو جن پر، جن حالات پر تم موجود ہو. نیچے لکھو دنیا میں جن حالات پر تم موجود ہو اللہ کریم وہ جانتا بھی ہے. سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس روز لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف. نیچے لکھے قیامت میں فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، خبر دے گا اللہ کریم ان کو ساتھ ان چیزوں کے جو وہ عمل کرتے رہے. بِمَا عَمِلُوا کے نیچے لکھیں اعمال ظاہرہ و باطنہ، اعمال ظاہرہ و باطنہ، اللہ ان کی خبر دے گا جو وہ عمل کرتے رہے. واللہ بکل شیء علیم، جن حالات پر تم ہو ما انتم، اللہ وہ جانتا ہے، صرف یہی جانتا ہے. یوم یرجعون الیہ، قیامت میں لوٹائے جائیں گے اللہ ان کو خبر دے گا، صرف یہی جانتا ہے. نا واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے.